یہ ویڈیو ہے انرجی پہ. میں آپ کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ انرجی کا ٹاپک ہم نے کیا نو یور سیلف سے لے کر یہ پہلا ٹاپک تھا. پہلی بات ہم نے کی کہ جی ہم آئے کیوں ہیں, ہمارا سول پرپز کے لیے ہم آئے ہیں اس دنیا میں, ٹو ایلیویشن آف آر سول. اور پھر دوسری بات یہ ہم نے کی کہ جی ہماری انرجی بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ انرجی کن چیزوں سے امپیکٹ ہوتی ہے, وہ 5 چیزوں سے. ہماری اپنی امپیکٹ ہوتی ہے, ہمارا جو اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے, جو ہم اس کو اسپریچول یا روحانی انرجی کہتے ہیں. پھر ہمارے تھاٹس ہیں, ہماری سوچیں, ہمارے جذبات, ہماری فزیکل باڈی, اور ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اور ان کا کتنا ہمارا ایمان ہے اپنے اوپر اور اللہ پہ. اور ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے ہم اپنی زندگی کو کریٹ کرتے ہیں. اور کیا چیزیں افیکٹ کرتی ہیں, ہمارے آس پاس کے لوگ ہمارے ساتھ انرجی ایکسچینج کرتے ہیں. لوگ ٹاکسک بھی ہو سکتے ہیں, جس کو ہم ری ایکٹیویٹی کہتے ہیں, جس کو ہم ڈارکنیس کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے ان کو جج کریں, ہم ان کو کرٹیسائز کریں, ان سے ڈریں. اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ان کے لیے ہمارے دل میں محبت ہو, ہمدردی ہو, اور ہم اس بات کو ان کو انکریج کریں کہ ان کو بھی اپنا سول ورک پہ یا اپنی روح کو صاف کرنے پہ یا اپنے بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے. بیکاز آپ اگر کسی کو جج کریں گے تو وہ سارے چینلز آپ کھول دیں گے جو ان کی نیگیٹو انرجی ہے, جو نیگیٹو بیہیویئر ہے, وہ آٹومیٹکلی آپ میں آنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ کسی کو کہیں گے نا وہ بہت بدتمیز آدمی ہے, تھوڑے عرصے کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کا اپنا سیلف کنٹرول لوز ہو رہا ہے اور آپ بدتمیزی کر رہے. تو وہ کیا ہوا, کیونکہ آپ نے کسی کو جج کیا. جب تک کہ آپ ویسا بہیو نہیں کریں گے, وہ چینل, وہ انرجی آپ کے اندر سے نکلے گی نہیں. اسی لیے جج کرنے کو منع کیا گیا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ ججمنٹ کا اختیار, فیصلے کا اختیار میرا ہے. کسی انسان کو اچھا یا برا نہ جانو, اس کا ایک ایکٹ اچھا یا برا ہو سکتا ہے, اس میں کو بھی آپ, اللہ نے فوراً کہا ہے کہ معاف کر دو, اپنے اندر مت رکھو. لیکن ہم تو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نا, ہم پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم چھوڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں. تو وہ مسائل پیدا کرتا ہے. پھر وہ یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ ہم پھر اسی ججمنٹ میں, اور پھر ہم اسی میں پھنسے رہتے ہیں. ہم لوگوں کی بہت ساری انرجیز کٹی کر لیتے ہیں, کسی کی غیبت کر کے, کسی کی چگلی کر کے. تو وہ تو ظاہر ہے پھر ہمارے کام پھنسنے ہی ہیں. میرے پاس لوگ فون کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام پھنس گیا. تو بھائی جب آپ نے اتنا کسی کو برا بھلا کہنا ہے تو وہ پھر کام پھنسے گا نا, کیونکہ کسی اور انسان کی انرجی آپ کے اندر آئی ہوئی ہے. آپ خود سوچیں, اب اس کے اعمال کیسے ہیں کیسے نہیں آپ کو کیا پتا, تو آپ اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں, آپ کو اپنے بارے میں. اور مطلب میں تو ایسے بھی دیکھتی ہوں نا کہ ہم بیٹھ کے ایکٹر, ایکٹریسز, پولیٹیشین, ساری دنیا کو جج کر رہے ہیں. تو آپ جب جج کرتے ہیں نا, تو جس کے بارے میں آپ جو کیڑا نکالتے ہیں, برائی نکالتے ہیں, حدیث میں منع کیا گیا, بار بار منع کیا گیا. کیوں منع کیا گیا؟ وہ اسی لیے نا, آپ کی اپنی پروٹیکشن کے لیے. آپ اپنی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ آپ نکال دیتی ہیں, اور ان کی نیگیٹو انرجی کے لیے چینل آپ نے کھول دیا. اب وہ جتنا آپ ٹی وی کھول کے ان کو بیٹھ کے گالی بک رہے ہیں یا برا بھلا کہہ رہے ہیں, اتنا ان کی جو انرجی ہے وہ آپ کے پاس آئی جا رہی ہے. امیجن کریں کہ ایک نلکا آپ نے کھول دیا. تو آپ خود سوچیں کہ آپ نے اپنی لائف, اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ کام نہیں آپ کے ہوتے ہیں اور سکون نہیں ہے, اور آپ کو ہر وقت مشکل میں, آپ کے گھر والے نہیں تنگ کرے. آپ سب سے زیادہ تو اپنے لیے خود تکلیف دہ بنے ہوئے ہیں. آپ وہ کہا کس نے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بیٹھ کے جج کریں اور ان کی انرجیز اکٹھی کر کے رکھیں. اسی طرح کسی نے آپ کے ساتھ برا کر دیا, یا آپ کو کسی نے دکھ دیا, تکلیف دی, اب اس کو لے کے آپ بیٹھے ہوئے. اب جب آپ اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی جو ڈارکنیس ہے وہ آپ کے اندر آئی ہوئی ہے, وہ آپ کو رکاوٹیں نہیں ڈالے گی. آپ کو کیا آگے دکھے, مطلب آپ کو کوئی تمغے ملیں گے, ورڈز ملیں گے, ایسے نہیں ہوتا. ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو معاف کر دینا. کسی نے برا کیا, اچھا کیا, میرے رب کی خاطر میں نے اس کو معاف کیا, اللہ نے میرے ساتھ اچھا کرنا ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے, آپ نے آگے بڑھ جانا ہے. جب آپ لوگ اپنے آپ کو اتنی چیزوں میں, یہ جو میں نے انرجی ایکسچینج کا ٹاپک ڈسکس کیا تھا, اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ دوسروں کو جج کریں. میرا تو خیال تھا کہ آپ کمپیشنیٹ فیڈ بیک آئے گی. وہ الٹی ڈائریکشن میں نکل گئے لوگ. بھائیو واپس آئیں, آپ نے کسی کو جج نہیں کرنا, آپ نے اپنے پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہم تو نو یور سیلف سیریز ہے نا, یہ میں نے کہا اپنے آپ کو جانیے, اپنے آپ کو سمجھیے, تاکہ آپ اپنی زندگی کو امپروو کر سکتے ہیں. تو میرے بہنوں بھائیوں, آپ لوگ واپس آئیں, اپنے پہ توجہ دیں, دوسرے کی فکر نہ کریں کہ وہ کتنا ٹاکسک ہے یا وہ کتنا ری ایکٹیو ہے. اس نے اپنی قبر میں خود حساب دینا ہے, اس نے اپنی قبر میں اپنے ریلیشن شپس کا حساب دینا, آپ نے اپنا حساب دینا ہے. تو آپ اپنی زندگی پہ فوکس کریں, نہیں وہ آپ کا ایریا آف کنٹرول ہے. آپ ادھر ادھر لیفٹ رائٹ جب نکلیں گے تو آپ کے کام بھی نہیں ہوں گے, آپ کی کسی کی شادی پھنس جائے گی, کسی کی جاب نہیں ہوگی, کسی کا رزق ہوگا, کیونکہ ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا نا. جب آپ جس چیز پہ فوکس کریں گے وہی چیز آپ آگے زندگی میں لے کے جائیں گے.
اچھا جی، پھر ہم نے سیکھا کہ جی نیگیٹو انرجی ہے یا پازیٹیو انرجی استعمال کرنی ہے. پھر ہم نے سیکھا کہ آس پاس زندگی میں اگر گھر گندا رکھا ہوا ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، اگر ہم نے گھر گندا یا کلٹر اکٹھا کیا ہوا ہے، پرانی چیزیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، یا ٹوٹے پھوٹے برتن اکٹھے کیے ہوئے ہیں، یا خالی ڈبے جو ہو جاتے ہیں نا، یہ باکسز اسپیشلی یہ جو مطلب موونگ فریج کا ڈبہ، ٹی وی کا ڈبہ، پتہ نہیں زندگی میں مطلب جتنا میرا خیال ہے کہ ویسٹیج اس سائڈ آف دا ورلڈ میں ہم اپنا سنبھال کے رکھتے ہیں، پوری دنیا میں نے نہیں دیکھا. سو وہ سب باہر پھینکیے، بیکاز جب اللہ نے آپ کو اگر کہیں موو کرانا ہوگا تو وہ نئی موونگ کی چیزیں آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو استطاعت دے گا اور وہ آپ کو مطلب وہ آپ کا مسئلہ سالو ہو جائے گا. تو پرانی چیزیں اکٹھی کر کے نہ رکھیں، کیونکہ اس سے یہ میسج جاتا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ یہ چیزیں دوبارہ وہ کر سکیں، ہمیں تو مل گئی. تو جب آپ اللہ کو یہ کہتے ہیں نا کہ میں اس قابل نہیں تھا، آپ نے دے دیا، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں. اللہ کو تو یہ بات پسند ہے کہ آپ شکر کریں اور آپ کہیں کہ اللہ آپ نے مجھ پہ رحمت کی، آپ تو اگلی دفعہ بھی کریں گے. ہم یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ اگلی دفعہ رحمت نہیں آئے گی؟ ہم یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ ہم پہ برا وقت آئے گا تو پیسے سنبھال کے رکھیں؟ تو برا وقت یعنی کہ آپ انوائٹ کر رہے ہیں برے وقت کو. تو یہ والی سوچیں نا ہماری، یہ والی چیزیں ہمارے انرجی کو کھا جاتی ہیں، ہماری انرجی میں ہولز پیدا کرتی ہیں. لیکیج بکٹ لیک ہو رہی ہے، آپ کی بالٹی میں سے اچھی انرجی نکلے چلی جا رہی ہے اور ڈارک انرجی آتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ 3-4 میجر کانسیپٹس پہ بات کی ہے، اور پھر ہم نے ہماری اپنی چوائس کی سیلف جو آپ کی کانشیس فری ول ہے، آپ نے اس کو رائٹ انرجی کو استعمال کرنا ہے جانتے بوجھتے ہوئے یا لیفٹ. ملے گی دونوں چوائسیز آپ کو. اللہ تعالیٰ دونوں چوائسیز ایک ساتھ آلموسٹ بھیجتے ہیں، کہ وہ آپ پہ ہوتا ہے کہ آپ نے کون سی چیز پک کرنی ہے اور کون سی چیز نہیں کرنی ہے. اب اگر آپ نے رائٹ انرجی پک ہی نہیں کرنی تو اس میں تو کسی کا کوئی قصور نہیں ہے نا، کیونکہ آپ ابھی وقتی طور پہ تو آپ کا کام جلدی ہو جائے گا، آپ کو وہ اچھا لگے گا جو آپ نیگیٹو انرجی سے کرائیں گے، لیکن آگے جا کے آپ پھنس جائیں گے. 2-4 سال 5 سال آپ نہیں پھنسیں گے، آپ کی اولاد ہوگی وہ پھنس جائے گی، آپ کے رشتے داروں کو، سب کی انرجی ایکسچینج ہو رہی ہے نا. یہ بات یاد رکھیے گا. جو اولاد اور ماں باپ ہوتے ہیں ان کی سول جو ہے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، روحیں ان کی جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اسی لیے اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہ ان کے لیے عمرہ بھی کر سکتی ہے، حج کر سکتی ہیں ہمارے نیک کام سے. ہمارے تو اگر آپ نے غلط کام کیا تو آپ کی اولاد پہ آ جائے گا، اور اگر آپ کی اولاد نے وہ کیا تو آپ پہ آئے گا. تو یہ تو سب ہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. نیگیٹو انرجی اگر کسی نے آپ کے ساتھ ہاتھ کر بھی دیا نا تو بہتر یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں، ورنہ اس کی انرجی آپ کے اندر رہے گی، اس کے آپ کارڈز پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب وہ بندہ چلا گیا، چیزیں چلی گئیں، آپ نے مطلب وہ اپنے اندر رکھی ہے. جب تک آپ اس کو معاف کر کے آپ آگے نہیں بڑھیں گے اور اس کی انرجی کو کہیں اچھا بھائی تھینک یو، کوئی بات نہیں، آپ نے جو کر دیا وہ کر دیا، وہ اس وقت میں ہوا، کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں بھی جزا دے اور مجھے بھی جزا دے اور میں آگے بڑھ جاؤں. تو ایسے زندگی آگے بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر آپ اسی ایونٹ میں پھنسے رہیں گے اور سوچتے رہیں گے اور ریپیٹ کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو نہیں نکالیں گے اس ٹراما سے، اس وونڈ سے، اس دکھ تکلیف سے، تو آپ تو تکلیف میں رہیں گے. تو اس طرح سے آپ اپنی انرجی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو میں ہمیشہ 4 چیزوں کی بات کرتی ہوں. پاز کا مطلب ہے رک جائیے اپنے اندر، مطلب رک جائیں. اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کی چیزیں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی، آپ کو بہت غصہ آ گیا ہے یا آپ کہیں ہیں، تو رک جائیں. اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ غصے میں وہ جگہ چینج کر لو، باہر چلے جائیں، لیٹ جائیں، بیٹھ جائیں، اٹھ جائیں، پانی پی لیں، اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیں. تو پاز از ویری امپورٹنٹ. جب آپ کو زندگی میں اگر آپ کو اور چیزیں بھی نہیں سمجھ آ رہی، 1 منٹ مطلب آپ کچھ وقت نکالیں، اپنے آپ کو علیحدہ کریں اور آپ سوچیں، پاز کریں، پھر ریفلیکٹ کریں. ریفلیکٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، مراقبہ. وہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا جایا کرتے تھے، وہ وہاں جا کے کیا کرتے تھے؟ ظاہر ہے ابھی تو قرآن آ رہا تھا، ہر وقت وہی بھی نہیں آ رہی تھی، تو وہاں بیٹھ کے وہ مراقبہ کرتے، ریفلیکٹ کرتے تھے. وہ سوچتے تھے کہ بھائی مطلب ہمیں اپنی ذات، اپنا سول ورک جو انہوں نے اتنا اچیو کیا ہے نا، مطلب وہ کیونکہ انہوں نے مراقبہ بہت کیا، انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا، سوچا، سمجھا، اس لیے ان کا وزڈم، ان کی شان بہت آگے. حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تو پہلے ہی نبی ہوئے ہوئے تھے. وہ تو چاہتے حضرت جبرائیل کو کہتے 1 سیکنڈ میں ان کا جو ہے ان کے پاس وزڈم، نالج، ساری چیزیں آ جاتی. بٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محنت کی نا، وہ جاتے تھے وہاں بیٹھتے تھے، مراقبہ دنوں تک کرتے تھے، وہ بات کرتے تھے اللہ سے. اللہ دیکھیے وہی آنا بند ہوئی ہے، اللہ نے بات کرنا بند تھوڑا کیا. آپ اللہ سے بات کریں، اللہ آپ کو جواب دے گا. آپ اللہ سے رشتہ تو بنائیں نا. اگر آپ کا رشتہ ہی نہیں ہے لائٹ آف دا کریٹر سے، نور کی انرجی سے، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا. پھر تو ہم سارا وقت ہی پریشان رہیں گے، کیونکہ ہم شیطانی چیزوں میں اپنے زندگی کا حل ڈھونڈ رہے ہیں. وہاں تو حل نہیں ملنا. ملتا حل جو ہے نا وہ آپ
آپ کو اللہ کے ساتھ ہی ہے، اور وہی جو ہے وہی اس نے آپ کے مسائل سالو کر کے دینے ہیں، اس نے آپ کی چیزیں سالو کر کے دینی ہیں. اور اللہ کا ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر نماز کیا ہے پیوریفیکیشن آف آپ کی سول ہے، آپ کی روح کو ہر 5 گھنٹے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے آؤ میرے سے جو ہے وہ نئی لائٹ لے جاؤ. اب ہم لے کے نہیں جا رہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی، اللہ تعالیٰ اپنے لیے تو نہیں کہہ رہا ہے، وہ تو ہمارے لیے کہہ رہا ہے. اسی طرح جب میں 4 ٹولس کی بات کرتی ہوں، پاز، ریفلیکٹ. پاز کا مطلب ہے رک جائیے، ریفلیکٹ کا مطلب ہے اپنے اندر جھانکیے، دیکھیے کہ آپ پھنسے ہوئے کہاں ہیں. دوسرے کو بلیم نہ کریں کہ فلاں نے نظر لگا دی، فلاں ایسا ہے، اس کا غصہ ایسا ہے، فلاں یوں. نو نو نو، آپ نے کیا کیا، آپ اپنے کردار پہ دیکھیں، آپ کی مجھے کیا بدلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو بھی آپ کے ریلیشن شپ میں مشکل آ رہی ہے نا، وہ آپ کہیں نہ کہیں اپنے اندر وہی چیز آپ کے اندر بھی ہے، جو آپ بھیجیں گے وہی واپس ملے گا آپ کو. تو آپ اس سے باہر نکلیے. پھر ہے پروٹیکشن. پروٹیکشن دیکھیں، مسلمان ہیں ہم تو ہمیں وہ 4 چیزیں بتائی گئی ہیں رقیہ میں. سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، لاسٹ فیو ورسز آف سورہ بقرہ ہے، پھر تینوں کل یا چاروں کل پڑھ لیجئے 3 دفعہ. اور ریفیوج کی جو ہے نا، مطلب بہت سی آیتیں ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل عامہ، وہ ہے، مطلب کئی ایک آیتیں اس طرح کی ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ایسی آپ دعائیں اللہ سے مانگیے. اچھا اگر آپ کو آیت نہیں بھی آتی نا، میں کہتی ہوں آپ انگریزی اردو جو زبان میں آتی ہے اس سے اللہ سے مانگ لیجیے، اللہ آپ کو دے دے گا. عربی ظاہر افضل زبان ہے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے، اسی لیے قرآن اس میں اترا ہے، تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ آپ آیت اس یاد کر کے پڑھیں تو اور اچھا لگے گا. لیکن اگر نہیں بھی آتی نا تو اس سے بات تو کر لیں نا کم از کم، مطلب ٹاک ٹو ہم، بات کریں اس سے. جب آپ بات کریں گے تو وہ آپ کی حفاظت بھی کرے گا، آپ کی مدد بھی کرے گا، آپ کو راستے بھی دکھائے گا. تو آپ نے اس کے پاس جانا ہے، ریفلیکٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آخری بات یہ ہے کہ آپ نے جو آس پاس کے اپنے لوگ ہیں، وہ بے شک یہ پرانا باس ہے جس نے آپ کو کڑے کڑے نکال دیا، آپ نے اس کے بارے میں صرف اچھا سوچ کے کمپیشنیٹ کہ اچھا یار کوئی بات نہیں، کمزور آدمی تھا، اس سے نہیں ہوا، میں برداشت نہیں ہوں، وہ برداشت، چلو جانے دو، کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، رازق تو اللہ ہے، وہ تو نہیں ہے نا، وہ انسان تو ایک ذریعہ تھا، اس کی میری نہیں بنی، آگے بڑھ جائے. پھر اگر آپ کی بیوی نے کچھ کر دیا، یا اگر آپ کی کوئی ڈیورس کا مسئلہ ہے، پرانے اسپاؤس کو معاف کر دیجئے خدا کے لیے، کیونکہ آپ جب تک اس کی انرجی نہیں چھوڑیں گے آپ کی زندگی بھی سکون میں نہیں آئے گی. بدلہ کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ جو دکھ تکلیف اندر رکھے تو کچھ نہیں ہوگا، صرف وہ آپ کو کھا جائے گا، وہ خوف آپ کو کھا جائے گا، وہ غصہ آپ کو کھا جائے گا، وہ ہرٹ آپ کو کھا جائے گی. تو اب آگے بڑھنے کا یہ طریقہ ہے بی کمپیشنیٹ. کمپیشنیٹ کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی، محبت، ایثار. اپنے اندر سے نکال دیجئے، دوسرے لوگوں کو جانے دیجئے، دوسرے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیجئے، آگے بڑھ جائیے. اور دیکھیں زندگی خوبصورت ہے. زندگی میں نا ہر روز آپ کو ایک نیا چانس ملتا ہے، ہر روز ایک نیا دن ہے. کیا ضروری ہے کہ ہم پرانی چیزوں کو اپنے اندر رکھ کے بیٹھے رہیں، اور اس کے بعد مطلب اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو بھی پریشان کریں اور دوسرے کو بھی پریشان کریں. تو یہ 4 چیزیں میں ہمیشہ کہتی ہوں: پاز، ریفلیکٹ، پروٹیکٹ اینڈ کمپیشن. اردو میں دوبارہ اس کو کہتی ہوں، پاز کا مطلب ہے رک جائیے، ریفلیکٹ کا مطلب ہے مراقبہ کیجیے، سوچیے، سمجھیے، دیکھیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. باہر صرف جذبات سے کام نہیں چلے گا، ذہن سے بھی کام نہیں چلے گا. روح کی انرجی کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، ڈائریکشن ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے ڈائریکشن مانگے. پھر اس کے بعد آپ اپنی اللہ سے پروٹیکشن مانگیے، اپنا رشتہ بنائیے اس کے ساتھ، اس کی ریفیوج میں چلے جائیں، اس کی پروٹیکشن میں چلے جائیں، اس کی حفاظت میں چلے جائیے، تاکہ آپ کی پازیٹیو انرجی جو ہے وہ پروٹیکٹڈ رہے. اور آخر میں وہ تمام لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، یا آپ کے آس پاس آپ کی نند، بھاوت، جیٹ، جٹھانی، باس، بھائی، سب کی حسد نظر ہے، مت بتائیے اپنی چیزیں. کسی نے نہیں آپ کو کہا کہ آپ جا کے نا پوری دنیا کو نشر کریں کہ آپ کی زندگی کتنی حسین چل رہی ہے. مت بتائیں، اپنے تک رکھیں. اور جب چیزیں ہو جائیں، مٹیریلائز ہو جائیں، تو اس کے بعد لوگوں سے شیئر کیجئے، کیونکہ اگر آپ جلدی میں شیئر کر لیں گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا. ویسے بھی اللہ نے کہا ہے کہ میں نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں وہ صرف تمہارے لیے ہیں، اور تم اپنے تک ہی رکھو، اور لوگوں کو ڈھول پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح آپ اپنی پازیٹیو انرجی کو پروٹیکٹ کر کے پازیٹیولی اپنی زندگی کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. اب آگے ہم بات کریں گے سول کی. پھر اور یہ جو تمام فیکٹرز ہیں ان کو ڈیپر لیول پہ جا کے دیکھیں گے، تاکہ ہم ان انرجی میں، اگر آپ کہیں نہیں آ پا رہے، آپ کے کوئی ڈیپر بیریئرز ہیں، تو اس کو ہم کھولنے کی کوشش کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات.